اسلام ہمیں صحیح سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمیں یہ بھی اسلام سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں، کوئی بدگمانی اپنے دل میں نہ لے کر آئے، صرف صحیح سوچیں تاکہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ اسلام ہمیں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، سو اسی کی اتباع کرو۔ شریعت کا مصدر، ماخذ، منبع قرآن و سنت ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کی جائے اور کسی کی پیروی نہ کی جائے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم ہے، اور انہوں نے جو قرآن پاک کی تشریح کی ہے ہمیں وہی ماننی ہے، اور کسی اور کی تشریح ہمیں نہیں ماننی۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور کتاب نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی رہنمائی کے لیے، اے مسلمانوں، آپ کی رہنمائی کے لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ہمیں اپنے عقیدے، اپنی عبادت، شریعت، غرض زندگی کے تمام معاملات کو اسی راہ پر لے کر چلنا ہے جس راہ کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے کر دیا تھا، اور جس راہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی چلتے رہے اور بزرگان دین بھی چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر، ان کے طریقے کے بغیر کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے وہ راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں فلاح نہیں ہو سکتی۔ بكل المجالات حتى أصبحت دولة يشار لها بالبنات مع تقدمها ومع نفس الرقي مع التحفظ والتمسك بهذه۔ خادم الحرمین الشریفین الملک عبداللہ بن عبدالعزیز نے اس پورے علاقے میں اسلام کا نظام نافذ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا رحم نازل فرمائے۔ بالعدالة بالمساواة بالدعوة تحت مظلة الديمقراطية نقول لهؤلاء إن الإسلام سبق تلك المبادئ كلها من أكثر من 14 قرن من الزمن، وطبقها في أرض الواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولكن مفهومها في الإسلام غير مفهومها في النظم البشرية، فالحرية والإسلام اسلام کے بہترین ادوار، سب سے پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، اور پھر تابعین کا دور۔ لیکن بہرحال اچھے بندے ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور آج بھی اچھے بندوں کی کمی نہیں ہے جو اسلام کو صحیح طور پر اور صحیح انداز میں عالم پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ اور اللہ کا دین عدل اور احسان کی طرف بلاتا ہے اور ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور اللہ کی حدود قائم کی جائیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دین دین کامل ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے۔
ساوى بين البشر، ساوى بين الذكر والأنثى في الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة والحياة والتكاليف الشرعية والعقوبات الأخروية. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے. لہٰذا ہمیں مساوات کے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا چاہیے اور خواتین کے حقوق کا بالخصوص خیال کرنا چاہیے. یہی تمہارا دین ہے، اس کی عزت کرو اور اس پر عمل کرو. أيها المسلمون يا من جمعكم الله بقوة الإسلام ورابطة الإيمان اتقوا الله بأنفسكم واحذروا مكائد أعدائكم المستسين بينكم. اے وہ لوگوں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اخوت اسلامیہ کے لیے آج یہاں جمع کیا ہے، اے لوگوں اپنی اخوت کو، اپنی محبت کو اور اس بھائی چارگی کو قائم رکھو. ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جو بغض موجود ہے، جو کینہ موجود ہے، اسے نکال دو. يا أيها الإسلام اسعوا بحل مشاكلكم بالعقل والحكمة لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات. عقل اور حکمت کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو. أيها القادة ایک دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچو. اتقوا الله في شعوبكم وعالجوا قضاياهم الاجتماعية من الفقر والجهل والبطالة والحرمان وإياكم إرعابهم، إياكم أن ترعبوهم أو توجهوا الأسلحة التي اتخذتموها. اے قوموں کے قائدین، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی قوموں کی رہنمائی قرآن اور سنت کی روشنی میں کرو. هذا أمر باطل لا يطلقه مسلم، أمر باطل لا يرضاه الله جل وعلا. يا ملاك القنوات الفضائية، اے قوموں کے قائدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری قوموں پر حکمران مقرر کیا ہے، تمہیں ان کا نگہبان بنایا ہے. لہٰذا یہ نہ بھولو کہ تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تم سے سوال کیا جائے گا. تمہاری مسئولیت اور تمہارا سوال سب سے بڑا سوال ہوگا. تمہیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. سب سے بڑا سوال تم سے کیا جائے گا. اے حکمرانوں، اے قوموں کے قائدین، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تمہیں اس کے سامنے ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ پیش ہونا ہے. تم علماء سے بھی رابطہ کرتے رہو اور لوگوں کو امر بالمعروف کی طرف راغب کرتے رہو. امر بالمعروف کی طرف راغب کرتے رہو. أو لا يخفى عليكم أن من خواص المسلمين تمسكهم بدينهم وثباتهم عليه واعتزازهم به، فكونوا على حذر عند أي سنة أي قانون يخالف شرع الله ألا يكون مذل الأمة وألا يمارس عليها الضغوط لأجل قبول هذه الآراء. تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ تم جن کے ذمہ دار ہو وہ تم سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی تمام امیدوں کو پورا کرو اور یاد رکھو کہ تم سے سوال کیا جائے گا. ثانيا اكتساب هذه الدول ثقة المسلمين والنظر إليه إيجابيا. اے لوگوں، تم بھی اپنے دین پر ثابت قدمی سے قائم رہو اور استقامت کے پائے میں لغزش نہ آنے. اشكروا الله على نعمته أن أوصلكم إلى هذه البلاد المقدسة وأن أوصلكم إلى هذه. اے حاجیوں، اے ضیوف الرحمن، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوب شکر ادا کرو کہ اس نے تم پر احسان کیا اور اس مشعر حرام میں جمع کیا. بصدق وإخلاص متبعين كتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظروا بعين البصيرة. کتاب و سنت کی پیروی کرتے رہو کیونکہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج تم حاجی بن کر، ضیوف الرحمن بن کر اس کی بارگاہ میں موجود ہو. والمشاعر والخدمات المتنوعة المقدمة لهم كل هذا بفضل الله ثم باهتمام نقاط هذا البلد وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. جتنے اکابر ہیں، علماء ہیں، اولو الامر ہیں، تمہارے حکام ہیں، ان سب کی اطاعت کرو، ان سب کی پیروی کرو. تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. ويدا واحدة وكل عينا ساهرة ويدا واحدة وسدا منيع أمام المفسدين